الحمد لوليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة. اما بعد، صدر مجلس اور میرے گلشن انور کے چمکتے مہکتے بلبلوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج اس محفل سعید میں جس عنوان کو موضوع سخن بنا کر حاضر ہوا ہوں وہ ہماری غلطیاں اور اس کی وجہ سے ہمارے دل میں سکون اور اطمینان کیوں نہیں ہے۔ صدر مجلس، ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ رب العالمین نے ہم کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ رب العالمین نے ہمارے پیدا کرنے کا مقصد قرآن کریم میں کچھ اس طرح فرمایا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ آج اگر اس دور میں ہم اس پر سوچ کریں، غور کریں، فکر کریں، ہم نے اس مقصد کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم دنیا پر لگے ہوئے ہیں، دنیا کے ساتھ کھیل رہے ہیں، رب العالمین کے احکامات کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اتباع سنت، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہم نے ترک کیا ہے۔ کیا یہ ہمارا مقصد ہے؟ کیا یہ ہمارا مقصد ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اطمینان نہیں ہے، ہمیں سکون نہیں ہے، ہمارے دل کو سکون نہیں آتی، ہمیں اطمینان نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے ساتھ ہر کچھ ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی نعمت نہیں ہے جس نے ہمیں عطا نہیں کیا ہے، پھر بھی ہمارے ساتھ ہمارے دل کو سکون اور اطمینان کیوں نہیں ہے؟ ہم نے سکون قلب کے لیے کیا نہیں کیا؟ اپنے لیے نرم بستریں لائے، اپنے لیے اونچی محلات بنائے، بنگلے بنائے، اچھی سے اچھی گاڑی لی، اچھی سے اچھی کاروبار شروع کی، لیکن پھر بھی ہمارے دل میں سکون نہیں ہے۔ کیا آپ نے قرآن سے پوچھا ہے کہ سکون کس چیز میں ہے؟ میں نے قرآن سے پوچھا: اے قرآن مجھے بتا کہ سکون کس چیز میں ہے، ہمارے دل کو سکون کیسے آئے گا؟ تو قرآن نے بہت خوب جواب دیا: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کی سکون اور اطمینان وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ آج ہم کیا نہیں کرتے؟ صدر مجلس، آج ہم کیا نہیں کرتے؟ ایسا جو کام باقی ہے جو ہم نے نہیں کیا۔ ہم نے سکون قلب کے لیے مجاز عشق نہیں کیا، ہم نے سکون قلب کے لیے دنیا کا ایک کاروبار چھوڑا ہے، ہم نے سکون قلب کے لیے شادی چھوڑی ہے، ہم نے سکون قلب کے لیے کیا قرآن کو اٹھایا ہے، ہم نے سکون قلب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی احادیث پر عمل کیا ہے؟ ذرا سوچ کرنا چاہیے۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارے اولاد نہیں ہے، ہمارے ساتھ نفاقت نہیں ہے، ہمارے ملک میں معاشی کمزوری ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے۔
رب العالمین ہم پر بارش نہیں برساتے، اپنی رحمت سے ہمیں نہیں نوازتے۔ کیا آپ نے قرآن کریم کو پڑھا ہے؟ آپ نے قرآن کریم سے پوچھا ہے؟ ان سب سوالوں کا جواب قرآن کریم نے دیا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ کیا آپ نے قرآن کریم کو پڑھا ہے؟ صدر مجلس، ان سارے باتوں کا ایک ہی حل ہے کہ ہم رب العالمین کو یاد کریں اور توجہ الی اللہ چاہیے۔ ان سارے باتوں کا حل الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ہے۔ صدر مجلس، اگر ہم شروع کریں اپنے غلطیوں پر، صبح ہو جائیں گے، شام ہو جائیں گے، شام ہو جائیں گے، صبح ہو جائیں گے، لیکن ہماری غلطیاں اس کی تذکرہ ہم نہیں کر پائیں گے۔ لہذا وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں صرف اس بات پر، اس آیت قرآن کریم پر عمل کرنا چاہیے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کی سکون اور اطمینان صرف اللہ تعالیٰ کی ذکر میں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ۔